اپنی جانوں کو اس سے روکیں. یہ اسی صورت میں رک سکتے ہیں جب آپ کے پاس علم ہوگا. علم نہیں ہوگا تو آپ یقیناً یہ سارے کام کریں گے جن کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو مصیبت میں مبتلا نہ ہو. اس حوالے سے ایک شاعر کا میں آپ کو شعر سنا دوں, بڑا کمال کا شعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ومن عاش فی الدنیا فلا بد ان یرا من العیش ما یصفو وما یتکدر. اس دنیا میں جو بھی زندگی گزار رہا ہے, جو گزار رہا ہے, جو چل رہا ہے, اس سے اس حیات مستعار میں ایسے معاملات, یعنی ادھار کی زندگی نہیں. حیات مستعار کیسے کہتے ہیں؟ ادھار کی زندگی. اللہ سے ہم ادھار لے کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے. اللہ سے ہم ادھار لے کے زندگی ہے کہ ہمیں کچھ وقت کے لیے, کوئی 50 سال کے لیے ہے, کوئی 60 سال کے لیے ہے, کوئی 70 سال کے لیے ہے. اللہ ما رحم ربی کہ اللہ نے کسی کو 90 سال یا 100 سال عمر دے دی, لیکن ایوریج ہماری یہی چل رہی. کوئی 60 65 70 اس کے درمیان ہمیں واپس جانا ہے. کتنا لمبا ٹائم ہے ہمارے پاس, کتنا لمبا ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس دنیا میں مستقل ٹھکانے بنا کے بیٹھ جائیں. ایک مسافر کی حیثیت سے ایک دن بھی ہم نے نہیں گزارا. مالکانہ حقوق, مالک بن کے ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس حیات مستعار میں ہمیں ایسے معاملات ضرور پیش آئیں گے جو اسے کبھی تو خوش کریں گے اور کبھی وہ پریشان ہوں گے. اور ایک اور شاعر کی بڑی خوبصورت بات ہے, 8 نقطے بیان کیے ہیں, وہ ذرا سمجھ لیں. ثمانية تجري على المرء دائما ولا بد أن المرء يلقى 8 سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. آدمی ہمیشہ 8 قسم کی چیزوں میں مبتلا رہتا ہے. ہمیشہ ہماری زندگی 8 نقطوں کے معاملات کے اوپر گھوم رہی ہے, چکر کاٹ رہی ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا اور دوسرا غم اور خوشی, تیسرا اور چوتھا ملاق اور جدائی, یعنی ملنا اور الگ ہو جانا. انسان دنیا میں آیا, اپنوں میں مل گیا, دنیا سے چلا گیا, جدا ہو گیا. اور آسانی اور تنگی, کبھی اتنی راحت, اتنا سکون. ابھی میں کراچی میں تھا تو وہاں ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میری 2 فیکٹریاں تھیں, میری 2 فیکٹریوں میں کم از کم میرے پاس 2000 کے قریب ملازم تھے جن کی تنخواہیں میں ادا کرتا تھا, جن سے میں کام لیتا تھا. بڑی گاڑی تھی میرے پاس, اور جناب میرا ایک عروج تھا. تو وہ بندہ یہ بات کرتے ہوئے رو پڑا. پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جب ان ساری چیزوں میں, ان ساری معاملات کے اوپر میرے اندر ایک چیز پیدا ہوئی کہ میں نے بڑی محنت کی, میں نے اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کی, سب کچھ میں نے اپنے لیے حاصل کیا, اپنی اولاد کے لیے حاصل کیا. آج میرے پاس ٹوٹا ہوا گندا سا موٹر سائیکل ہے اور میرے پاس نہ کوئی فیکٹری ہے, نہ کوئی ملازم. یہ ہے آسانی اور تنگی. ہم اتراتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, شوخیاں دکھاتے ہیں, دنیا کو دکھاتے ہیں کہ میرے پاس یہ, میں کس چیز کا مالک ہوں. آپ کے پاس آپ کا اپنا, اپنی جان سانس آپ کا نہیں ہے تو آپ کس چیز کا مالک ہیں؟ آپ کے پاس, آپ یقین کریں, بڑے بڑے میں نے متکبر لوگوں کو رسوا ہوتا ہوئے دیکھا. انسان کے اندر اگر تکبر آ جائے, اللہ کہتا ہے لا يحب المستكبرين, ان اللہ لا يحب المستكبرين. اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آخری 7ویں اور 8ویں بات, بیماری اور عافیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ مومن ہر حالت میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے. ہر حالت. ہم میں سے کتنے ہیں جو شکوا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جی میں نے ساری زندگی اپنوں پر احسانات کیے, رشتہ داروں پر بڑے احسانات کیے, رشتہ داروں کو میں نے کھڑا کیا, ان کو بنایا, ان کو مضبوط کیا, پختہ کیا, لیکن آج میری حالت یہ ہے کہ کوئی مجھے پوچھتا نہیں ہے, کوئی مجھے سوال نہیں کرتا, کوئی میرے قریب نہیں بھٹکتا, کیونکہ آج میرے پاس کچھ نہیں. ایک بزرگ ملے ہمیں وہاں پہ, وہ کہتے ہیں کہ کوئی میرے پاس قرض لینے کے لیے آتا تھا تو میں نے اپنے لباس کے نیچے, اپنے قمیض کے نیچے ایک اور قمیض پہنی ہوتی تھی, تو 5-10 لاکھ روپے جو نا وہ میں ہمیشہ اپنے جسم کے ساتھ باندھ کے رکھتا تھا کہ کوئی لینے والا آئے گا تو میں اس کو انکار نہ کروں. بڑے دل کا مالک تھا, لیکن
اب یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ اس ابتلا میں نہیں آ سکتا، وہ بھی آ سکتا ہے۔ بڑے بڑے عمراء کو، بڑے بڑے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو اللہ نے ابتلا میں ڈالا ہے کہ تو دینے والا تھا، جب تو لینے والا ہوگا تو بتا۔ ہم سے بہت معاملات میں غلطیاں ہوتی، ہم ان غلطیوں کو بار بار دہراتے ہیں، بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، اس لیے تو ہمارا نام انسان ہے۔ تو انسان کا معنی کیا ہے کہ انسان ہوتا ہے بھولنے والا، ہمیشہ یعنی کوئی بھی انسان ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ آج مجھ سے 500 روپے کوئی مانگنے آ جائے تو میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی میرے پاس 500 نہیں ہے، تو کہتے ہیں میرا رونا نکلتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، میرے پاس بہت پیسہ ہے، کیونکہ ایک وقت دنیا نے، لوگوں نے ایسا دیکھا کہ وہ لوگوں کو دینے والا تھا، آج وہ لینے والا ہے۔ اور یہ ہماری صرف کراچی کی، لاہور کی، پشاور کی، یہ صرف یہ 2-4 شہروں کی بات نہیں، یہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہوا اس مملکت پاکستان کے اوپر۔ یہ اللہ کا عذاب ہے کہ ہم نے عقیدے کو برائے نام فارمیلٹی کے لیے اپنے ساتھ باندھ کے رکھا ہے۔ کتنے والدین اپنی اولادوں کو نماز کی تلقین کرتے ہیں، کتنے والدین ہیں جو اپنی اولادوں کو عقیدہ سکھاتے ہیں، کتنے والدین ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو محمد رسول اللہ کی اطاعت کا ہنر سکھ دیا ہے، ہنر سکھایا ہے۔ کتنے والدین ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو رزق حلال کی کوشش کی۔ نہ ہماری دعائیں قبول ہوں، نہ ہمارے عقائد کی اصلاح ہو، نہ ہمارے معاملات بہتر ہو، ہر شخص جس کو اٹھا کے دیکھنے مفروض ہے، جس کو اٹھا کے دیکھنے مفروض ہے۔ بیماری اسی وجہ سے ہمارے ایمان کو اور ہمارے معاملات کو یہ بیماری سب سے بڑی کھا گئی۔ آخر میں ایک شاعر ہیں، انہوں نے یہ اردو کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں اس دنیا میں غم اور شادی باہم مل کر ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ تو ماتم تو آج کل میرا خیال ہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ ماتم نہیں ہوتا۔ صبح سے شام تک مہنگائی کا رونا روتے ہیں۔ اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں اپنے گناہوں کی، اپنے عقیدے کی اصلاح کی۔ ہر شخص دوسرے کو چھید لگانے کے چکر میں کس کو سراغ کر دوں، ہر شخص اس بات کا متلاشی ہے کہ کسی طریقے سے اس سے مجھے مالی فائدہ حاصل ہو جائے۔ بھائی مالی فوائد ضرور حاصل کریں، اپنی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ضرور طلب کریں، منع نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کریں۔ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کو نفرتیں نہ سکھاؤ۔ ہم نے سکھایا کیا ہے؟ ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کو برا بھلا کرے، تفریق کرے، تقسیم کرے۔ بھائیو ہم مسلمان تھے، آج نہیں ہے۔ ہمارے دل پہ مسلمان ضرور ہے، ہمارے گھروں میں مسلمان اسلام ضرور ہے۔ عملی طور پہ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کسی یہودی کا کوئی بندہ بیمار ہو جائے، وہ سارے محلے کے، سارے علاقے کے لوگ اس کے مدد کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ ہم کسی کو مبتلا کرتے ہیں کسی بیماری میں، کسی تکلیف میں، کسی مصیبت میں، وہ کیا کہتا ہے؟ انا للہ، میں اللہ کے لیے ہوں، میں اللہ کے لیے ہوں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کے واپس جانا ہے۔ جانا ہے یا نہیں؟ یا ادھر ہی سیٹیں پختہ کر لینی ہے اپنی صدارت کا، وزیر اعظم کا، اور جناب اپنے آپ کو ایک ویلیو دے کے اپنے سوسائٹی اور اپنے معاشرے میں ایک بہترین انسان ثابت کرنے میں لگے رہیں گے؟ اللہ کے لیے کچھ کر کے دیکھیں، مزہ آئے گا زندگی گزارنے کا انشاءاللہ۔ اور انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم صرف غم، یعنی وہ غم جو کسی فوتگی کے اوپر ہمیں ملتا ہے نا، ہم اس پر پڑھتے ہیں۔ ایک مومن جب بیمار ہو تب بھی وہ انا للہ پڑھے، جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو تب بھی وہ انا للہ پڑھے، اس کو ادراک ہو کہ یہ مصیبت عارضی ہے۔ اگر مصیبت عارضی ہے، میں بھی عارضی ہوں، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اور میں یہاں سے راحت پا کے اللہ کے پاس واپس چلا جاؤں۔ یہ میری اور آپ کی زندگی۔ کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سال ان دنوں میں ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے، رشتوں کا تعلق ان کے فوت ہونے کے 5 7 دن 10 دن مہینے یا حد 2 مہینے تک رہا اور اس کے بعد وہ تعلق ختم ہو گیا، آپ اپنی زندگی میں مست ہو گئے، وہ دنیا سے صرف
سب اعمال صالحہ لے کر گیا اور کچھ نہیں لے کر گیا. اور پھر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان کسی مصیبت سے دوچار ہوا ہو، پریشان ہوا ہو، اور وہ یہ کہے کہ جو اسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی جانب لوٹنے والے، اے میرے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا کر، اے میرے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا کر. ہم اللہ سے اجر لینے کے لیے وہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا، واللہ العظیم میں بہت سارے لوگوں کو ہمیشہ تلقین کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں. بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، میں ان سے یہ پہلا جملہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اس مصیبت کے بدلے میں اللہ آپ کا اجر ضائع نہ کرے. مصیبت آپ کو پریشان کرنے، تکلیف دینے کے لیے نہیں، اجر کے لیے آپ کا. مومن کا معاملہ اور بھی بڑا عجیب ہے. اس کو بخار ہوتا ہے، اللہ اس کے مقدر میں، اس کے کھاتے میں اللہ ثواب لکھ دیتا ہے. ایک کانٹا چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے. یہ تو پھر بڑی بڑی مصیبتیں. اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اس ظلم کے ذمہ دار ہم خود ہیں. سوال کریں خود سے، عملی طور پہ اپنے اپنے گھروں کی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں. اور آخر میں فرمایا اور اس کا نعم البدل عطا کر، واخلف لی خیرا منها، یا اللہ جو چیز تو نے مجھ سے لی ہے نا، اللہ اس سے بہتر عطا کر. اب ایک خاندان میں میرے ایک دوست ہیں لاہور میں، ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، بہت پریشان تھے. میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ دعا پڑھیں، اور کیونکہ ہمیں دعاؤں کا پتہ ہی نہیں، ہم تو یقیناً ایک طالب علم ہوتا ہے بڑا، یعنی بڑا علم سیکھنے والا. ہم ہیں طویل، چھوٹے سے ذرے ہیں وہ علم کو سیکھنے والے. آپ بھی اپنے آپ کو طویل بنائیں. ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں، دعائیں سکھاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس موقع پر یہ دعا پڑھو. اب ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد بہت پریشان تھے. میں نے کہا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک نعمت اللہ نے آپ سے لی ہے، دوسری نعمت عطا کرنے کے لیے. ایک نعمت اللہ آپ سے لے لے، اس کے بدلے میں دوسری نعمت آپ کو اللہ عطا کر دے گا. تو کچھ عرصے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا. وہ سارا غم اور وہ جو تکلیف تھی وہ اللہ نے ظاہر کر دیا. تو ایک مصیبت اگر آئے اس کے بدلے میں بہت ساری راحتیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم اس مصیبت میں اپنے آپ کو قائم نہیں رکھتے، ثابت قدم نہیں رہتے. ثابت قدم نہ رہنے کی وجہ سے وہ مصیبت اور بڑی ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا بنائے. اور اگر کہیں بیمار ہوں، کہیں مسائل کا شکار ہوں، پریشان ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ان مسائل اور ان مصیبتوں اور ان تکلیفوں کے سبب سے اللہ ہمارے اجر کو ضائع نہ کرے. اللہ ہمارے اجر کو ضائع نہ کرے، ہمارا اجر قائم رہے، اور ہم لوگوں کو تاکید کرنے والے رہیں، ہمیشہ لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرنے والے بنے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو گے تو صبر کرنے والوں کے لیے بہترین ہے. صبر ایمان کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو جسم انسان میں انسانی سر کو حاصل. صبر ایمان میں اگر ایمان ہے تو وہ صابر بھی ہوگا. اور اگر کوئی انسان ہے تو الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى